بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ہلکا سا سکیچ کھینچ رہا تھا 11 امام کے بارے میں، اس لیے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم کو پتا چلنا چاہیے کہ جس امام کی آج شب شہادت ہے اس امام کے بارے میں بھی تو معلوم ہو کہ وہ امام نے زندگی کیسے گزاری۔ ایک ہی واقعہ ملتا ہے کہ امام پوری زندگی سامنے میں جتنے سال رہے ہاؤس ارسٹ تھے، وہ ہاؤس ارسٹ تھے۔ ایک وقت صرف اس نے معتمد نے امام کو باہر نکالا اور اسی زمانے میں 11 امام کی شادی ہوئی بی بی نرجس خاتون کے ساتھ، اور زمانے کے امام کی ولادت ہوئی۔ وہ اللہ کا نظام، اللہ کی مصلحت، اللہ نبی موسیٰ کو فرعون کے محل میں پال سکتا 70,000 بچوں کے قتل کے بعد اسی کے محل میں جناب موسیٰ کی پرورش ہو سکتی، تو یہ کیا قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، وہ پوری طاقت ہے اس کے بعد، وہ جو چاہے کر سکتا، جیسا چاہے کر سکتا۔ صرف ہمارا کام ہے کہ ٹرسٹ یور اللہ، ٹرسٹ یور اللہ، یہ معصومین کے ارشادات۔ if you trust your Allah you will get it۔ اللہ سے ٹرسٹ اپنے آپ میں ڈیولپ کرنے کے لیے، میں سب کو پڑھا، یوتھ کو پڑھا کہ if you really want to build your trust، اللہ کے لیے ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے دو کام کرو، رزق حلال کھاؤ اور نماز شب پڑھو۔ کئی چیزیں اللہ کی ذات میں بھروسہ اور ٹرسٹ کرنے، ہم بولتے تو ہیں وی آل سے کیا بولتے؟ او نہیں میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، 0.1% بھی نہیں کرتے۔ بڑا یہ نہیں پتا کہ کوئی نہیں کرتا، 5% تو ہوں گے ایسے، 10% ایسے ہیں جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا then he don't need to worry، you have to trust۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے سے تمہارے سامنے سے حجابات ہٹ جاتے، تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جاتے اگر کوئی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، اور اللہ چاہتا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی مشہور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں تم پکار کے بولو کہ میں نے سارا کام تیرے حوالے کیا، تو میرا کفیل ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو میرا کفیل ہے، سوائے تیرے کوئی نہیں۔ اگر اللہ کو کفیل بنا لو تو ہر چیز تم کو مل جائے گی۔ ٹرسٹ وہ چیز ہے، تو کوشش یہ کرو کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا then you don't need to worry۔ تم شارجہ ہو، دبئی، تم جہاں پہ بھی جاب کر رہے، روز صبح اٹھ کے 4 چیزوں کا عمل کرو، 4 قرآن کی آیتیں پڑھو۔ پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس اتنا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی یونس والی آیت۔ 40 سال شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، فش کے سٹمک کے اندر 40 ڈیز رہے۔ جبرائیل نے، اللہ نے کیا کیا تھا، ان کا جو مچھلی کے پیٹ جو دیوار اس کا ٹرانسپیرنٹ کر دیا تھا، تو یونس سارے سمندر کے جانوروں کی تسبیح سن رہے تھے۔ ہم کیا تسبیح کرتے یار، جو جانور کر رہے تھے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جبرائیل نے آ کے ان کو یہ تسبیح دی تھی، کہا یہ آیت کی تلاوت کا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد یہ 2 آیتیں۔ تیسری آیت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ چوتھی حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اب یہ اتنا کافی ہے پڑھنا، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ یہ 4 آیتوں کے بعد اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پرامس کر رہا کہ میں تمہارے لیے راستہ کھول دوں گا۔ منیمم 3 دفعہ، 3 دفعہ یہ آیت پڑھو روز، فجر کے بعد پڑھو، رات میں پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا۔ اور ٹرسٹ کی بات آ رہی 11ویں، یہ سارے 11 امام کے ارشادات بتا رہا، اس لیے کہ ان کی رات ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ سارے میرے معصوم اس امام کے جس کی رات ہے آج۔ امام یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسے کے لیے میں آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں، کبھی آپ نے غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہاؤ ٹو بلڈ ٹرسٹ آن یور اللہ۔ اف یو ٹرسٹ یور اللہ then you will get it، you will get it۔ اللہ کہتا ہے جب تم میرے حوالے کر دیا نا، you see now what I'll do for you، what I'll do for you۔ ٹرسٹ کتنا ہے اللہ کی ذات پہ؟ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ انسان کی شکل میں معصومین آئے، اسی لیے ہمارا سٹیٹس انسان کو اشرف بنا کے اللہ نے وہ سٹیٹس دے دیا کہ اپنے محبوب بندوں کا ہماری شکل میں بھیجا۔ اللہ پہ بھروسہ ایک جانور سے سیکھو، ٹرسٹ اللہ سے ایک چھوٹے سے اتنا سا برڈ، چڑیا جس کو بولیں گے ہم، اتنی سی، یا کوئی بھی برڈ، چڑیا اتنی ہوتی نا، یو نو نا، اتنی سی ہوتی۔ آپ صبح میں دیکھتے کہ غول کے غول آسمان پہ آپ کو نظر، شان ہے پروردگار، اللہ کی شان ہے۔
بی بی سکینہ کے سوال پہ چوتھے امام کا جواب بھی. تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ برڈز صبح کے وقت آپ دیکھتے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جاتے اور شام میں وہ سارے برڈز پلٹ کے جاتے. بی بی سکینہ کا سوال یہ زندان میں کہ بھیا یہ لوگ کہاں جا رہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے, آشیانوں کو جا رہے. آپ سب آزمائیں. صبح کے وقت ہزاروں برڈز جا رہے اور شام کے وقت ہزاروں برڈز واپس آ رہے. صبح میں ان سے پوچھو, پلیز غور سے سنو, صبح میں ان سے پوچھو کہ کہاں جا رہے. اچھا یہ سارے کے سارے فجر کی اذان ہوئی, نماز فجر کا وقت آیا, آسمان پہ نماز فجر کا ستارہ آسمان پہ آیا, یہ سارے برڈز اللہ کی عبادت کر کے then they move from this one place to another place, ایسا جاتے فلائی کرتے ہوئے. ان سے پوچھو کہاں جا رہے, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. اسی لیے کہا کہ نماز فجر کے بعد اگر کوئی رزق کی تلاش میں گھر سے نکلے, بزنس کے لیے نکلے, جاب کی تلاش میں نکلے, وہ کبھی مایوس نہیں پلٹتا. میں شارجہ والوں کو, دبئی والوں کو بول رہا کہ رزق کا پرابلم تمہارا خود بخود سالو ہو جائے گا if you get up in the morning, if you pray 2 رکعت نماز اور اس کے بعد زیارت امام حسین وارثہ پڑھ کے رزق کی تلاش میں نکلو. اور یہ 4 آیتیں جو میں نے بتائی اس پہ عمل کرو. پھر یہ بول کے نکلو 18 ٹائمز پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, جتنی دفعہ پڑھو, یا مسبب الاسباب, کہ اللہ یو میک دا وے فار می. جب تم ٹرسٹ کر رہے اللہ کو اور بولے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا, یو میک دا وے فار می, اللہ دیوار میں سے رزق دیتا, دیوار میں سے. امپاسبل پاسبل ہوتا. میں کیا کروں, ایک ایک جملہ میرا ایک مجلس. امپاسبل پاسبل ہوتا. اف یو تھنک کہ یہ امپاسبل ہے, اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں ہے. آپ کے سامنے نبی موسیٰ کا واقعہ, امپاسبل تھا اس وقت بچے کو بچانا, امپاسبل تھا بچے کو بچانا. ایون جب باکس بنوانے گئی تھی ان کی والدہ تو اور کہا تھا کہ میرے پاس ایک بچہ ہے, میں اس باکس میں رکھ کے ریور نائل پہ ڈالنا چاہتی, دریا نیل پر. اس نے کہا ٹھیک ہے کل آؤ. اور اس نے سوچا کہ یہ عورت سے مجھے مثال دے رہا 500 درہم ملیں گے. اگر میں فرعون کو جا کے بتا دوں گا 10,000 کا انعام دینے والا ہے, 10,000 درہم کا, تو کہ بیوقوف ہے وہ. اس عورت کو موسیٰ کی ماں کو باکس بنا کے دے گا. فرعون نے ہر جگہ آفیسز بنا کے رکھے تھے کہ کوئی آ کے اطلاع دے کہ بچہ ہے تو ہم اس کو 10,000 درہم دیں گے. میں اپنی لینگویج میں بول رہا. ہوا کیا, وہ اٹھا, جیسی موسیٰ کی ماں اٹھ کے گئی وہ سیدھا گیا آفس پہ کہ میں جا کے بولوں بڑا خوش کہ مجھے 10,000 درہم ملنے والے, یہ بچہ یہی ہوگا جو یہ عورت بچے کو لٹا کے پانی میں ڈال رہی, یہ وہی بچہ ہوگا. خوش دکان بند کر کے گیا کہ مجھے 10,000 درہم ملیں گے. جیسے ہی اسپاٹ پہ پہنچا جو آفس والے تھے فرعون کے لوگ, جیسے ہی گیا اللہ نے اس کی زبان میں تالا ڈال دیا. اللہ اکبر. یہ کون کر سکتا سوائے خالق کائنات کے جو قادر مطلق. زبان بند کر دی. اب یہ بولنا چاہتا ہے, اس کی زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے. اس نے ایکشنز کر کے بتایا کہ بچہ ہے, باکس ہے, عورت ہے, پانی میں ڈالنا چاہ رہی, یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کرایا, پریگننسیز کو ختم کیا. وہ مسلسل سمجھانا چاہ رہا اس کو, پورے گروپ کو. ان لوگوں وہ لوگ سمجھ ہی میں نہیں آیا, اللہ ان کے دماغ کو بند کر دیا تھا, سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا. ان لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے, کریزی ہے, دھپے مار کے اس کو نکال دیا, نکل جائے یہاں سے. وہ جیسے ہی دکان سے نکلا مایوس ہو کے اپنے دکان پہ پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی. اللہ اکبر. اللہ, زبان کھلی. اب اس کو احساس ہوا کہ ریئلی یہ وہی بچہ ہے. اس نے باکس بنایا اور موسیٰ کی ماں کو دے دیا. موسیٰ نے دریا پہ ڈال دیا. میں واقعہ نہیں پڑھا, میں نے پوری ہسٹری پڑھی ہے ابھی. تو میں آگے یہ بتانا چاہ رہا جو میں نے ابھی کہا کہ دیوار میں سے رزق ملتا. آپ خود سوچو کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی روک سکتا؟ ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور اللہ. یہ معصومین کے ارشادات, 11ویں امام کے ارشادات کہ if you trust your Allah you'll get it. پھر بول رہا, اب تم تو یار 14 کے ماننے والے ہو, کربلا والوں کے ماننے والے ہو. ہر میرے پاس تو 1000 واقعات میرے ساتھ ہوئے, دعاؤں کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے, لوگوں کو جو بتایا, لوگوں کی جو زندگیاں پلٹی. یہ اتنی عجیب چیز. If you have any problem, let me know. مجھے واٹس ایپ کر دینا. I'll try to answer you back. میں یہی کہہ رہا, 11 امام کی اس سیرت پہ عمل کرو, اس ارشادات پہ عمل کرو. ایک چیز بول رہا, آج میری 7 ربیع الاول کی مجلس امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے, کہ اگر آج ایک لڑکا یا لڑکی کا بھی ٹرسٹ بلڈ ہو جائے, ٹرسٹ بلڈ ہونے کے لیے سمپل چیز رزق حلال ہے اور نماز شب ہے.
میں نے جب لاسٹ ٹائم میں آیا تھا آپ کے پاس تو میں نے بہت سٹریس کیا تھا یہ دونوں چیزوں کے لیے. کئی لوگوں میں چینج آیا, کئی لوگوں نے شروع کیا. آج یہ بات آئی ہے اسی لیے ریپیٹ کر رہا ورڈز کو کہ شب نماز کے پابند بن جاؤ. 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو, 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو. بہترین آخری رات ہے عزا کی, دور عزا کی لاسٹ نائٹ ہے. تم بہترین گفٹ دے دو مولا حسین. لڑکا لڑکی کو بولا, بڑوں کو نہیں بول رہا. اگر تم حسین کو کوئی گفٹ دینا چاہتے, کوئی تحفہ دینا چاہتے کہ مولا آپ نے اتنا کرم کیا کہ آپ ہمارے گھروں میں آئے, 2 مہینے 8 دن آپ ہمارے گھروں میں رہے, آج دور عزا کی آخری رات ہے, کل آپ چلے جائیں گے, کل عزا ختم ہو جائے گی. ظاہری طور پہ عزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تا ظہور امام. جب تک خون حسین کا بدلہ نہیں لیا عزاداری ہم ختم نہیں کریں گے. جب تک ہماری یہ دعا پوری نہیں ہوگی فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم, اس وقت تک ہم عزاداری ختم نہیں کریں. کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم کو موقع انشاءاللہ 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 ملے گا ظہور امام کے بعد. وہ باتیں کل کی 8 ربیع الاول کی محفل میں سننا. تو بس میں آپ سے یہی بول رہا کہ بہترین دفعہ یوتھ کا بول رہا, یوتھ کا بول رہا, آج آخری رات ہے. تم نے کوئی پریپریشن کیا ہے کہ 2 مہینے سے مولا تمہارے گھروں میں تھے, گھروں میں تمہارے ممبر, گھروں میں تمہارے عزا خانے, سب کو بتائی کہ آج کی آخری رات, کل کا آخری دن عزاداری کا. پھر اب 1 سال کے بعد یہ ایام پلٹ کے آئیں گے, 1 سال کے بعد حسین ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے. اتنے دن سے ہمارے ساتھ تھے, ہمارے دلوں کو سکون تھا. کچھ دینے والے نہیں ہو, 2 مہینے تمہارے پاس تھے, کوئی تحفہ نہیں دو گے. اب بولیں گے ہم کیا تحفہ دیں, ہم کیا دے سکتے ہیں حسین کو؟ وہ کائنات کا مالک ہے, اللہ کے آخری, اللہ کی حجت, زمین اور آسمان کا مالک ہے. امام حسین تم سے درہم نہیں مانگ رہے, امام حسین عورتوں سے ڈائمنڈ اور گولڈ اور پلیٹینم نہیں مانگ رہے. اللہ مولا حسین تم سے پیسے نہیں مانگ رہے. امام حسین کیا مانگ رہے؟ 2 مہینے 8 دن میں تمہارے ساتھ ہوں. آج 7 ربیع الاول کی رات, آخری رات ہے عزا کی. ٹمارو آئی ایم گوئنگ انشاءاللہ. کیا دو مجھے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے. میں نے جن چیزوں سے یزید سے جنگ کی, ایک جملہ میرا غور سے سنو, جن چیزوں سے میں نے یزید سے جنگ کی میرے چاہنے والوں, وہ تم نہیں کرنا. غیبت نہیں کرنا, رزق حرام نہیں کھانا, حسد نہیں کرنا. یہاں پہ تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب میں یورپ امریکہ میں رہتا ہوں, ابھی افریقہ میں تھا 40 میں, وہاں یہ باتیں بولی تھی. ابھی تو انڈیا میں اتنی ہے, ڈرنک کبھی نہیں کرنا. انڈیا میں بول رہا گیمبلنگ کبھی نہیں کرنا, نیور. میں یوتھ کو بول رہا یہ ساری چیزیں کبھی واجبات کو نہیں چھوڑنا. جن چیزوں سے میں نے یزید سے جنگ جو اسلام کا فریم ہے, اس فریم پہ عمل کرو. تم نے میرا ساتھ دیا, تم نے میرا ساتھ دیا, یہی گفٹ مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو ان سارے چیزوں میں نماز شب بھی ہے دوستو, اس لیے کہ مولا حسین کی خواہش ہے. یہ میں نہیں بول رہا, یہ عابد الرامی نہیں بول رہا. مولا حسین نے آخری وش جو تھی, آخری ول جو تھی, وصیت جو تھی عاشورے کے دن کی, وہ کیا تھی؟ افسوس یہی ہے کہ بولتا کوئی نہیں, کوئی سٹریس نہیں کرتا اس پہ. ہر آدمی, ہر لڑکا لڑکی, میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں, یوتھ کو 1000 فونز آتے ہیں کہ مولانا یہ پرابلم, یہ پرابلم, یہ پرابلم, یہ پرابلم. کسی کو اولاد کرنے ہے, کسی کو میریڈ لائف کا. ہیپی میریڈ لائف چاہتے تو نماز شب پڑھو, اولاد چاہتے تو نماز شب پڑھو. شادی نہیں ہو رہی تو لڑکی شب نماز پڑھ کے دعا کرے, 40 دن میں رشتہ آتا. بیٹی چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. اس لیے کہ آپ بولیں گے نماز شب سے اولاد سے کیا مطلب ہے؟ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. میں یہ بھی بول رہا, ہمارے علماء نے یہاں تک اجازت دی 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. اس کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا ہے. لیکن if you sleep at 9 o'clock in شارجہ, 9 بجے شارجہ میں سو جاتے, میں اس پہ زیادہ نہیں بولا, لاسٹ ٹائم بولا تھا. میں ایک ریمائنڈر بھیج رہا کہ حسین کو دینا کیا, 9 بجے سو جاتے شارجہ میں, 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. آفٹر عشاء 10 بجے سو جاتے, 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ. بیٹا چاہتے تو شب نماز پڑھو, بیٹی چاہتے تو نماز شب پڑھو. اس لیے کہ مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. اب سمجھے میری بات؟ کوشش کرو کہ اس پہ عمل کرنے کی. اس کے بعد دیکھو کہ 11ویں امام کا قربت کیسے حاصل ہوتی. میرا مولا, میرا 11واں امام بڑا مظلوم ترین امام ہے, اور آج اسی امام کی شب کی رات ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. دوستو, میں نے مجلس کا آغاز 4 سلام سے کیا, بس میں آخری حصے پہ آ گیا. کیا کروں,
آلموسٹ آدھے گھنٹے کی مجلس ہو گئی، آدھے گھنٹے سے زیادہ 35 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی، تو میں 45 سے 50 منٹ پڑھوں گا، شب شہادت کی مجلس ہے، اس کے بعد تابوت ہے۔ آج مولا حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت آپ اٹھائیں گے، اس غریب کا تابوت کہ جس تابوت کے پیچھے ہمارا امام، زمانے کا امام بھی رہے گا اپنے بابا کا۔ بس میں آخری حصے پہ آ گیا۔ میں نے مجلس کا آغاز 4 سلام سے کیا، جان بوجھ کے کیا، آپ کو بتانے کیا کہ یہ آخری رات کے سلام ہے، لاسٹ نائٹ ہے عزاداری کی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پوری دنیا میں میرے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے، آئندہ سال عزاداری کرنے کا سب کو موقع ملے، صحت اور عزت کے ساتھ رکھے اللہ 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 اللہ۔ آج کی رات کا واسطہ گناہوں کو معاف کر کے صحت اور عزت کے ساتھ سارے مولا حسین کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں، ان کی آئندہ سال تک ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اس کے لیے سلوات پڑھ لیں بآواز بولو، سمجھ میں آئی بات؟ میں نے جان بوجھ کے صرف 4 سلام سے مجلس کا آغاز کیا، بس آخری حصے پہ آ گیا میں کہ پہلا سلام آپ نے کیا کیا، روزانہ کرو روز۔ اب آج 8 ربیع الاول کی رات آ گئی، آپ کا پروگرام کیا ہے 9 ربیع الاول کو، انشاءاللہ محفل میں سننا کہ کرنا کیا ہے کمنگ پورا 1 سال۔ دوستو اب کل سے ٹل 29 ذی-الحجہ 1443 ہجرہ 2021 کی بات کر رہا ہوں، یہ 2020 ہے 2021 جب محرم آئے گا، اس وقت تک میں سارے یوتھ کو بول رہا ہوں جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، امام بارگاہ علی رضا شارجہ سے، جن سلام سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، آپ سب جانتے ہیں یہ سلام زیارت عاشورہ کے دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آف امام حسین۔ مولا حسین کی کئی زیارات ہے، کئی زیارات میں زیارت عاشورہ ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں بولتا ہوں 60-70% لوگ جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہمارا پورا بامبے پڑھتا ہے، پورا انڈیا میں پڑھتے ہیں، یورپ امریکہ میں بولتا ہوں، ہر جگہ جا کے بولتا ہوں، آپ کے پاس بھی بولا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بٹ میں صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں یوتھ کا، بول رہا کہ ڈونٹ مس دس زیارت، ڈونٹ مس دس زیارت، یہ زیارت سے تم گرو کرو گے۔ لڑکیوں کو اور عورتوں کو بول رہا کہ تمہاری میرڈ لائف پروٹیکٹڈ ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، تمہاری لائف میں خوشی پیدا ہوگی، اللہ تمہاری زندگی میں پیس دے گا۔ لیکن always I say کہ کنڈیشنز اپلائی خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا، آپ کی پریکٹیکل لائف میں ہاؤ آر یو بیہیونگ، دس از سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ غفلت سے باہر آؤ کہ میں بڑی نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں۔ یہ سب سے پہلا پرابلم ہے جو ہماری کمیونٹی میں آج بیٹھ گیا، اور ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، وی آر ریئلی ریلیکس کہ میں کیا یار، میں تو سب سے زیادہ نیک ہوں، میں اتنی عبادت کر رہا یا اتنی عبادت کر رہی میں۔ یہ پرابلم سے پہلے نکلنا، ڈیلی یہ امام علی کا بتایا ہوا طریقہ میں نے بامبے کی مجلسوں میں بولا، آئی تھنک رضوی میں بولا یا خیسر باغ میں بولا، تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، الحمدللہ جب بھی کوئی چیز بولتا ہوں تو وہ لوگ فوراً پرنٹ کرا کے ہزاروں کی تعداد میں بانٹ دیتے۔ انہوں نے اس کو بھی اسٹرکٹ، جب میں نے لبیک کیا حسین پہ مجلسیں پڑھی تھی رضوی کالج کی، اس وقت کئی 5-10 ہزار اسٹیکرز بنا کے انہوں نے پورے دنیا میں بانٹ دی، انڈیا میں بانٹ دی، 10,000 کے ہر گھر پہ لبیک کیا حسین کا آج بھی اسٹیکر لگا ہوا ہے۔ اس سال میں نے بولا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عورت کو بول رہا، ہر مرد کو بول رہا، ہر لڑکے کو بول رہا، ہر لڑکی کو بول رہا، یہ مولا علی کا بتایا ہوا طریقہ۔ 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ پڑھو، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے۔ یو آر سیئنگ کہ اللہ یو آر دا سپریم پاور، تو سب سے بڑا۔ جب تم اس کی ورد کرو گے تمہارے ڈے ٹو ڈے ایشوز دور ہوں گے۔ اینڈ ویری سمپل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھتے جاؤ۔ یار امام کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی اللہ پہ تم اگر جب بھروسہ کرنے لگو۔ تو پہلا سلام کیا ہے؟
تو کل سے روزانہ یہ 4 سلام پڑھنا اپنی لائف میں، اس کو امپلیمنٹ کر لو۔ شارجہ کی لائف میں بس میں کیا کروں دوستوں، وقت ایسا نکل گیا کہ امام بارگاہ علی رضا میں بھی یہی ہوتا تھا، یہاں پہ بھی یہی ہو رہا۔ 45 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی، میں نے تو ابھی کچھ پڑھے نہیں۔ چلو آپ پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ کیا کرنا ہے؟ when you start your day، پلیز میری طرف دیکھو، when you start your day، یہ 4 سلام سے کرو۔ گھر کے دروازے پہ، شارجہ میں، دبئی میں، جب آپ مین ڈور پہ پہنچتے ہیں، آفس جانے کے لیے، بزنس پہ جانے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے، اسکول کو جا رہے بچے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، وہ پڑھ کے یہ وہ سلام ہے کہ تمہاری زندگی کو بچا لو گے۔ جس جملے کو سے سنو، جس مقصد کے لیے تم جا رہے، جس کام کے لیے جا رہے، تم بزنس کے لیے جا رہے، انٹرنس آف دا بزنس پہ اپنے گھر میں پڑھو، اور اس کے بعد جب تم بزنس پہ جاؤ، اپنی جاب پہ جاؤ، یہ سلام پڑھ کے اپنے آفس پہ انٹر ہو جاؤ۔ nobody can touch you، تمہارا بزنس میں، تمہارا کاروبار، جس دن سلام ہو، سلام کر کے دیکھنا، کمپیر کرنا کہ کل کا دن کیسا تھا اور آج کا دن کیسا ہے۔ اگر تم حسین پھر بار بار بولتا ہے جملہ، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، کنڈیشن سے اپلائی، کنڈیشن سے اپلائی۔